میرے ایک شاگرد کا جہاں فلیٹ ہے میں تم دونوں کو وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جب تک تم لوگوں کا کوئی اور انتظام نہیں ہو جاتا تم وہاں رہ سکتے ہو۔ ناصر صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے وہ دونوں بھی ایک ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو چلتے ہیں، وہ کہہ کر باہر کی جانب چل دیے۔ ماورا اور جمال ان کے ہمراہ تھے۔ ان 3 ماہ میں ناصر صاحب نے ان دونوں پر بہت توجہ دی تھی۔ وہ دونوں ہی حالات کے ٹھکرائے ہوئے تھے، جنہیں ایک بہتر سہارے کی ضرورت تھی، جو نہ صرف ناصر صاحب کی صورت میں ان کو مل چکا تھا۔ ناصر صاحب ان دونوں پر بہت محنت کی تھی، یہی وجہ تھی کہ بہت کم وقت میں بہت کچھ سیکھ گئے تھے۔ وہ ان کی اپنی بھی لگن کا نتیجہ تھا کہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہوئے عار محسوس نہیں کر رہے تھے۔ 5 وقت نماز کے علاوہ وہ صبح اور شام قرآن پاک کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے لگے تھے۔ ناصر صاحب نے فقہ اور احادیث کی کچھ کتابیں ان کو تحفتاً دی تھیں، جو فارغ وقت میں وہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن بما ترجمہ اور تفسیر کی DVD کیسٹس دونوں نے ہی خود خرید لی تھی۔ ان کے وہ مخصوص وقت جو گزشتہ زندگی میں انہوں نے ناچ گانوں کے لیے مخصوص کر رکھے تھے، اب قرآن کی تفسیر سننے میں وقف کرنے لگے تھے۔ اس میں ایک اپنا ہی سکون تھا جو دونوں میں زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا۔ جہاں اتنا سب کچھ بدلا تھا، وہیں جمال کو اپنے اندر آنے والی ایک اور تبدیلی بھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر اندر ہی اندر اس کا دل ماورا کی چاہت میں مبتلا ہو چلا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی چاہت تھی کہ جس پر اس کا دل کیا کہ اسے جائز طریقے سے حاصل کر کے اپنی زندگی میں یوں شامل کر لے کہ اپنی باقی کی زندگی اس کے ساتھ گزار جائے۔ پہلی بار اس کی محبت میں دل دھڑکنے کے ساتھ ہی یہ خیال اس کے ذہن میں آ گیا۔ اس نے ماورا سے کچھ نہ کہا تھا، اس نے ناصر صاحب سے اپنی دلی کیفیت بانٹی تھی، جسے سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس سے وعدہ کر ڈالا تھا کہ جلد ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیں گے، کیونکہ ماورا کے سامنے بھی پہاڑ جیسی زندگی پڑی تھی جو کم از کم ایک تنہا عورت آسانی سے نہیں گزار سکتی۔ جب ناصر صاحب نے ماورا کو جمال سے نکاح کرنے کی بات کی تو اس نے اس کی مرضی جانی تو وہ انکار نہ کر پائی، لیکن نکاح ہو جانے کے باوجود بھی اسے یہی لگ رہا تھا وہ اب جمال کے یا کسی کے بھی قابل نہیں ہے۔ یہ بات اس نے اپنی زبان پر نہیں لائی تھی، دل میں رکھنے بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی اور پریشانی کی بابت ناصر صاحب کو سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے نکاح کے بعد اسے سمجھایا تھا۔ گاڑی ایک بلند بالا بلڈنگ کے اندر گراؤنڈ پارکنگ میں جا کر رکی تھی۔ وہ تینوں گاڑی سے نیچے اترے اور ایک بار پھر وہ دونوں ناصر صاحب کے ساتھ چل دیے۔ لفٹ بلڈنگ کے 6 فلور پر رکی تھی۔ وہ انہیں ایک فلیٹ کے پاس لے گئے۔ چابی ان کے جیب میں تھی، جس سے انہوں نے دروازے کا تالا کھولا تھا۔ اندر چلو، وہ دونوں آگے پیچھے فلیٹ کے اندر چل دیے۔ یہ ایک اعلیٰ طرز کا فرنشڈ فلیٹ تھا۔ دونوں نے ایک ہی نظر میں فلیٹ کا جائزہ لے ڈالا تھا۔ ناصر صاحب پہلے دیکھ چکے تھے، اس لیے سیدھا TV لاؤنج کی جانب چل دیے۔ ان دونوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگز فلور پر رکھے۔ یہ دونوں کا فلیٹ ہے، یہاں رہو جب تک کوئی اور بندوبست نہیں ہو جاتا۔ یہاں ضرورت کی ہر شے موجود ہے، کچھ چاہے ہو تو نیچے مارکیٹ سے ایزیلی مل جاتی ہے۔ کچھ وقت ایک دوسرے کو دو اور فیوچر کا پلان کرو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اب میں چلتا ہوں، میری آدھے گھنٹے بعد فلائٹ ہے، مجھے اسپرنگ ویلی کے لیے نکلنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کال کر کے بتا دینا۔ اوکے اوکے انکل، ان دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ خوش رہو دونوں۔ انہوں نے مسکرا کر ماورا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور جمال کو گلے لگا کر فلیٹ کی چابیاں سے تھما دی اور وہاں سے نکل آئے۔ ان کے جانے کے بعد دونوں کافی دیر ڈرائنگ روم میں خاموش بیٹھے رہے۔ خاموشی کا طویل وقفہ نہ جانے کتنے پہر دونوں کے درمیان حائل رہا، مگر رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد یہ خاموشی کب تک حائل رہ سکتی ہے؟ خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ دونوں لاہور ایئرپورٹ کے باہر کھڑے تھے۔ ماورا نے کئی برس کی طویل مسافت کے بعد اپنی اس پاک سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اسے خود کو یقین دلانے میں وقت لگ رہا تھا کہ وہ واقعی پاکستان پہنچ آئی ہے، اپنوں کے پاس، اپنے بابا کے پاس۔ جی کبھی پاکستان نہ آیا تھا اور ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا بھی ملک تھا، یہ جمی کا بھی ملک تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے وہ یہاں پیدا نہیں ہوا تھا، البتہ اس کی ماں اسی دیش کی باسی تھی۔ لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر آج کئی سالوں بعد جمی کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ وہ اپنی ماں سے ایک بار مل لے، مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کی ماں کہاں ہے، یا کیسی ہے، یا ہے بھی یا نہیں۔ کہاں جانا ہے؟ جمی نے ماورا سے پوچھا۔ میرا خیال ہے پہلے کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، چل کر فریش ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ جمی نے مشورہ دیا۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، میں اس قدر بے چین ہوں کہ موت سے پہلے بابا کے پاس پہنچنا چاہتی ہوں کہ ان سے ایک بار معافی مانگ لوں، پھر چاہے مجھے معاف کر دیں یا نہ کریں، مگر میں آج سب سے پہلے ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ جمال، مرضی ہے تمہاری، تمہیں یہ جو بہتر لگتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جمال نے اسے اعتماد سے دیا۔ تمہیں پتہ تو معلوم ہوگا۔ ہاں معلوم ہے، مگر نہ جانے وہ لوگ وہاں ہوں گے بھی یا نہیں۔ ماورا نے خدشہ ظاہر کیا۔
ویسے بھی ہم نے غلطی کر دی ہے، شاہ زیب کو اس سارے معاملے سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ اس سے رابطے میں رہتے تو یہاں کسی کی پریشانی نہ ہوتی۔ اب اگر وہ پرانے گھر میں نہ ہوئے تو اتنے بڑے شہر میں کیسے ڈھونڈیں گے گھر؟ بس نہیں، میں شاہ زیب کو پریشان کر چکی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا اس کے ساتھ ارسلان بھی ہوتا ہے، وہ تو جیتے جی مر جاتا۔ خیر مجھے یقین ہے بابا اسی گھر میں ہوں گے، مونی اور ارسلان بھی۔ باپ اور بہن بھائی کا نام اس کی زبان پر آیا تو محبت چہرے سے چھلک پڑی، جمال دیکھ سکتا تھا۔ چلو پھر سیدھے وہاں چلتے ہیں، جمال نے کہا اور ایک کیب جانب چل پڑا۔ ڈرائیور نے ان دونوں کا سامان ڈگی میں رکھا، گاڑی لاہور کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور مناہل کے دماغ میں جیسے کوئی فلم چلنے لگی تھی۔ ایک ایک بات اسے نوکیلی چھری کی طرح چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر موڑ پر ٹریفک سگنل اس کے درد میں ایک نیا رنگ بھر رہا تھا کہ جیسے وہ ان لاہور کی سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہی ہو، اپنے باپ کی حق حلال کی کمائی سے آوارہ گردی کرتے دن رات گزار رہی ہو۔ اسے اپنی ماں کی صورت بار بار نظر آ رہی تھی۔ اسے بار بار یاد آ رہا تھا کیسے وہ لاہور سے امریکہ پہنچی تھی۔ پھر اس کے بعد کے خیالات پر اس نے ایک جھرجھری لی۔ اپنی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ اس نے پلٹ کر اپنے ساتھ بیٹھے جمال کو دیکھا تھا جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے اسے کہا تھا۔ ماورا نے نظریں جھکا لی تھی۔ جمال اس کا مسیحا تھا، وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ جمال اس کی پہلی اور آخری محبت تھا جو خدا نے بنا چاہے اس کی جھولی میں ڈال کر اس کی ساری سزائیں ختم کر دی تھی۔ نکاح کے بعد سے ہر دن ان کی نئی زندگی ہوتی تھی۔ خلال رشتے کا احساس کس قدر میٹھا تھا ان دونوں نے محسوس کیا تھا۔ اس نے جمال کو نکاح کے 4 ماہ بعد خوشخبری سنائی تھی۔ وہ بہت خوش تھے۔ اب تک وہ دونوں اس فلیٹ میں آرام سے زندگی گزار رہے تھے، یہاں بغیر کسی محنت کے انہیں ضرورت زندگی کی ہر شے مہیا تھی۔ مگر جب اللہ نے ماورا کی گود ہری کی تو جمال کے اندر ایک باپ کی فکر نے انگڑائی لی کہ اب اس کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ ماورا کی یہ خواہش تھی کہ بچے کی پیدائش امریکہ میں نہ ہو، اسی لیے جمال نے نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی کہ کچھ پیسے اکٹھے کر لیں۔ ساتھ اس نے اپنے اور ماورا کے پاکستان جانے کے کاغذات بنانے شروع کر دیے تھے۔ اسی دوران جمال کے باپ کے آدمیوں نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ یہ ملاقات اس کے باپ کی آخری ملاقات تھی۔ اس نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ماورا سے نکاح کر چکا ہے یا وہ پاکستان جا رہا ہے۔ وہ جانتا تھا ان سے کہیں بھی چھپنا مشکل ہے، وہ پیچھا نہیں چھوڑنے والے، اس لیے اس نے ظاہر کیا کہ اب وہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، جلدی واپس آنے والا ہے۔ باپ مطمئن تھا کیونکہ اس کے خیال میں پہلے بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ جمال نے 6 ماہ رات انتھک محنت کی، اپنے کچھ دوستوں سے مدد لی اور پاکستان پہنچایا۔ کبھی نہ واپس جانے کے لیے وہ اور شیخ سریاب جو صرف اور صرف اپنے اکلوتے بیٹے شیخ جمال کے لیے حرام کی دنیا دولت اکٹھی کرتا رہا، وہیں بیٹا اس کو تنہا چھوڑ کر اس کی اسی دولت کو لات مار کے اس کی آخری زندگی گندی کر آیا، اور آخرت اس نے خود ہی گندی کر لی تھی۔ یہ صرف ماورا کی خواہش نہیں تھی کہ اس کے بچے کی پیدائش پاکستان میں ہو، وہ خود بھی چاہتا تھا اپنے بچے کو ایسے ماحول سے بہت دور لے جائے جہاں اس نے خود پرورش پائی تھی۔ گاڑی بنگلے کے باہر جا کر رکی، وہ بنگلہ ویسے کا ویسا نہ تھا۔ ماورا کو یاد تھا، منیچے اتری، جمال بھی اتر کر ڈرائیور کے ساتھ اپنا سامان اتروا رہا تھا۔ سامان گیٹ پر رکھنے کے بعد اس نے ڈرائیور کو کرایہ دے دیا۔ اس نے ماورا کا ہاتھ پکڑا، اس کا یخ ہوتا ہاتھ اس کی دلی کیفیت کا پتہ خوب دے رہا تھا۔ بی بریو، اس نے ماورا سے کہا تھا۔ ماورا نے بنگلے کے دروازے سے نظریں ہٹا کر جمال کے چہرے کو دیکھا تھا۔ جمال نے اپنے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر مزید سخت کی اور آگے بڑھ کر ڈور بیل بجا دی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے، اتوار کا دن تھا، سب جاگ رہے تھے۔ ملازم اپنے اپنے کام میں معمول سے ہٹ کر خاص صفائی ستھرائی کر رہے تھے۔ ردا اور ماورا ان کے سروں پر کھڑی تھی۔ ارسلان، شاہ زیب انکل، آنٹی ریحان اور اکرم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے شام ہونے والی تقریب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی رقصہ تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آج ردا اور مناہل دونوں کی منگنی تھی۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والے معاملات تو یہاں ہونے ہی تھے، مگر دونوں ہی خاندانوں کی خواہش تھی کہ گھر والے مل کر گھر کے اندر ہی منگنی کی چھوٹی سی رسم کر دیں، برکت ہو جاتی ہے۔ ڈور بیل کی آواز گھر میں گونجی۔ رامو کاکا لان میں مالی کی سر پر کھڑے پودوں کی نوک پلک درست کروا رہے تھے۔ بیل کی آواز پر اسے مزید سمجھاتے دروازے کی طرف چل پڑے۔ کاکا نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی لڑکی اجنبی تو نہ لگ رہی تھی، مگر وہ پہچان نہ پا رہے تھے۔ بنا کچھ کہے پہچاننے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ البتہ ماورا اتنے سالوں کی دوری کے باوجود رامو کاکا کو پہچان گئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے بابا بابا کہہ کر جاتے تھے کہ ماورا اور زری کو گھر سے باہر نہ نکلنے دینا، تو یہ دن رات پہرا لگائے رکھتے تھے، اور اگر وہ زبردستی کرتی تو ان کو جھڑک دیتے تھے۔
رامو کاکا، وہ ان کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ رامو کاکا کو وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی، اب بوڑھے ہو چکے تھے، وہ اب پہچان گئے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ماورا بیٹا، آپ یہاں؟ انہیں تعجب سا ہوا تھا۔ جی کاکا۔ کاکا بابا کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ جی وہ تو اندر ہے، انہوں نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ جمی نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ کاکا باہر نکل کر ان کے بیگ دروازے سے اندر رکھنے لگے۔ اس نے رک کر جمی کا انتظار کیا۔ جمال کے ساتھ بغیر وہ خود کو کمزور سمجھتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ایک ساتھ گھر کے اندرونی حصے کی جانب چل پڑے۔ ماورا نے اپنا مخصوص عبایا اوڑھ رکھا تھا، حجاب میں ڈھکا چہرہ کہیں سے بھی یہ ظاہر نہ کر رہا تھا کہ کبھی اس کا اتنا غلیظ ماضی رہ چکا ہے۔ چہرے پر معصومیت چند ماہ میں ہی امڑ آئی تھی۔ دیکھنے والا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ماورا کبھی روز رہ چکی ہے۔ کھلے دروازے پر جمی نے انگلی سے دستک دی تھی۔ سب متوجہ ہوئے تھے، سب جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ جمال نے اپنے ہاتھوں کی گرفت ایک بار پھر ماورا کے ہاتھ پر مضبوط کر لی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اندر آ چکے تھے۔ کسی کو بھی پہچاننے میں تاخیر نہ ہوئی تھی۔ کئی سالوں کا سفر آج بالآخر چند لمحوں کی نگہداشت طے ہوا تھا۔ ریحان محمود اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اٹھا تو باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں باپ بیٹی روبرو تھے۔ ماورا، ریحان نے کہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، ماورا ان کے پیروں میں گر پڑی اور رونے لگی۔ بابا جانی مجھے معاف کر دیں۔ بابا جانی میں بہت گناہ گار ہوں۔ بابا جانی میں نے آپ کا دل دکھایا تھا، میں نے بہت سزا کاٹ لی ہے، میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، یہ میرا اگلا گھونٹ دیں، مگر اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ آپ مجھے کمرے میں قید کر دیں، میرے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں، مگر مجھے یہاں اپنے پاس چھپا لیں، پلیز بابا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محمود نے اپنے ہونٹ بھینچے تھے۔ وہ کچھ کہتے کہ ارسلان بول پڑا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ یہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ اس کی لپکا تو شاہ زیب اور اکرم نے اسے پکڑ لیا۔ ارسلان مجھے معاف کر دو ارسلان۔ وہ ارسلان کی طرف مڑی۔ ریحان محمود نے ہاتھ کے اشارے سے ارسلان کو چپ رہنے کو کہا۔ اس نے غصے سے گہری سانس لی۔ ماورا کے ساتھ جمی کو شاہ زیب اور ارسلان دونوں ہی دیکھ چکے تھے، مگر شاہ زیب کے لیے حیرت کی بات یہ نہ تھی کیونکہ اس سے آخری بار دونوں ایک ساتھ ہی غائب ہوئے تھے۔ البتہ ارسلان پہلے بھی جمی کو ناپسند کرتا تھا، یہ اب دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ شاہ زیب کی گرفت سے اپنا بازو چھڑا کر باہر نکلا۔ منائل اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ ماورا بھی اپنے باپ کے پیروں میں پڑی تھی۔ وہ اپنے ہی جملے بار بار دہرا رہی تھی۔ انہوں نے جھک کر اسے اوپر اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا۔ پانی لے کر آؤ بیٹا، انہوں نے ردا سے کہا تھا۔ وہ کچن میں پانی لینے چلی گئی۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے جمال کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ماورا کے قریب ہی بیٹھ کر سنبھالنے لگا۔ پلیز سنبھالو خود کو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی پلیز۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ جمال، میرے بابا سے کہو نا مجھے معاف کر دیں، وہ کسی ننھے بچے کی طرح جمال سے بولی۔ ریحان محمود اس کا حال دیکھ رہے تھے۔ جب وہ صوفے پر بیٹھی تو انہیں اس کا ابھرا ہوا پیٹ نمایاں نظر آیا۔ وہ سمجھ گئے تھے وہ ماں بننے والی ہے اور یہ لڑکا اس کا شوہر ہے۔ ردا پانی گلاس میں بھر لے آئی۔ نہیں پینا مجھے پانی، بابا جانی مجھے معاف کر دینا، اس نے ایک بار پھر گڑ گڑا کر کہا۔ پانی پیو، میں تمہیں اسی دن معاف کرایا تھا جب تمہاری ماں کو مٹی تلے دفن کیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا، میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، میں نے اپنی غلطی کی بہت بڑی سزا کاٹی ہے، میں بہت بری ہوں، بس چپ ہو جاؤ بچے، رونا بند کر دو پلیز۔ ردا بیٹا، اسے گیسٹ روم میں لے جاؤ، یہ آرام کرے، انہوں نے ردا سے کہا تھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ کے پاس رہوں گی، اب کہیں نہیں جاؤں گی پلیز۔ ارے بیٹا، میں یہیں ہوں آپ کے پاس، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کر لو کچھ دیر۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، یہاں سکون مل رہا ہے، اس نے مزین باپ کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے کہا اور اس کا سر سہلانے لگے تھے۔ جمال دونوں باپ بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ بھی اپنے بابا کے سینے سے لپٹی بیٹھی تھی۔ ریحان محمود نے اسے بالکل نہیں پوچھا تھا وہ اتنے سال کہاں تھی، کس کے پاس تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے وہ بہت بڑی ٹھوکر کھا کر واپس آئی ہے۔ پرانی باتیں دہرا کر وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ دونوں کو اندر آتا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دوڑ کر ارسلان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ارسلان، مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں، پلیز ایک بار معاف کر دو، دیکھو میں پہلے جیسی نہیں رہی، میں بہت بدل گئی ہوں، وقت اور حالات نے مجھے بہت ظلم دیا ہے، سب سے بڑا ظلم میں خود اپنے ساتھ کیا ہے، جس کی سزا قدرت نے مجھے دی ہے اور وقت کی مار میں کئی سالوں سے کھا رہی ہوں، پلیز پلیز مجھے اس اذیت سے چھٹکارا دلا دو، تم بھائی ہو نا میرے، پلیز۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی جو اس نے سہا تھا، مگر وہ کہنا چاہتی تھی، وہ کہنے کے لیے اس کے پاس الفاظ کوئی نہیں تھے۔ اسے جو بہتر لفظ مل رہے تھے وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔
رو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہے، اب بس صرف تم سب معاف کر دو۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر بھائی کا چہرہ قریب سے دیکھا۔ ہم سب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، بس تمہیں اور ہمیں وقت کی اس نئی چال کو سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ سب واپس تو لوٹ آئے تھے، مگر ایک دوسرے کو ڈھونڈ کر بھی ڈھونڈنے کی وجہ کا درکار تھی۔ وہ اس کے سر پر سے ہاتھ ہٹا کر اس سے الگ ہوا تھا۔ مناہل نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ دونوں بہنیں کئی سالوں کی دوری کے بعد ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئی تھیں۔ وہ کئی سالوں کی جمع نفرت جو مناہل کے دل میں اپنی ماں اور بہن کے لے کر پل رہی تھی، وہ نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ جب رو کر دونوں کے دل کا غبار الگ ہوا تو ریحان نے بڑھ کر اپنے دوسرے سے لگا لیا۔ بیٹا جاؤ، بہن کو کمرے میں لے کر جاؤ، اسے آرام کرنے دو، شام میں فنکشن ہے، یوں ہی سارا دن روتے رہو گے تو تیاری کیسے ہوگی؟ کیسا فنکشن ہے بابا جانی؟ ماورا نے پوچھا تھا۔ لفظ بابا جانی ریحان کو اس کی زبان سے بہت میٹھا لگا تھا۔ وہ ڈیڈی یا ڈیڈ کہا کرتی تھی۔ وہ ان کی پہلی اولاد تھی، انہوں نے اسے بہت پیار سے پالا تھا۔ انہوں نے یہ عرصہ کیسے اس کے چلے جانے کے بعد گزارا تھا وہ جانتے تھے۔ وہ زری سے نفرت کرتے تھے، ان کا گماں تھا، مگر انہوں نے کبھی اپنی بیٹی سے نفرت کرنے کا گماں بھی نہ کیا تھا۔ مناہل اور ردا کی منگنی کی رسم ہے بیٹا، اس نے بتایا تھا۔ او اچھا، ماشاء اللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اس نے رخسار سے آنسو پوچھے۔ ہاں، آج دن ہی خوشی کا ہے، چلو چل کر آرام کرو تم، ریحان نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، کس سے ہو رہی ہے منگنی، بتاؤ مجھے، اور مناہل سے بولی۔ آپ اندر چلیں نا، بتاتی ہوں۔ مناہل نے مسکراتے ہوئے بہن کو بازو سے پکڑا اور کمرے کی جانب لے گئی۔ بیٹھو بیٹا، ہمیں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اس کے بعد پھر آپ بھی آرام کر لینا کچھ دیر۔ ان کے کمرے میں جانے کے بعد ریحان محمود جمال سے بولے۔ وہ سب مرد حضرات اب ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ تمہیں ماورا کہاں ملی جمال، اور کیا تم جانتے تھے وہ میری بہن ہے؟ ارسلان نے جمال کے بیٹھتے ہی پوچھا تھا۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ ریحان نے اپنے بیٹے کو حیرت سے دیکھا۔ جی بابا جانی، یہ میرا یونیورسٹی فیلو ہے اور کلاس فیلو بھی رہا ہے، ارسلان نے بتایا۔ او اچھا، ریحان کو بھی پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں امریکہ سے آئے ہیں۔ شاہ زیب خاموش تھا، اسے ڈر تھا کہ اب جمال حقیقت کھول کر ان کے سامنے نہ رکھتے، کیونکہ وہ ہر بات سے آگاہ تھا۔ پھر سب کو یہ گلہ رہتا کہ جب وہ سب جانتا تھا تو اس نے سب سے کیوں چھپایا؟ ماورا مجھے نیو یارک کے فاطمہ اسلامک سینٹر میں ملی تھی۔ تم میری گزشتہ زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہو، مگر اچانک میں غائب ہو گیا تھا۔ وجہ میری قلبی سکون تھا، جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مجھے نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ایک دوست کے مشورے پر اسلامک سینٹر جوائن کیا لیا۔ مسجد اور نمازوں میں سکون ملا، اللہ کا نام بہت بابرکت ہے، وہیں مجھے ماورا بھی ملی۔ یہ وہاں اسلامک سینٹر کے ہیڈ کی بیٹی کی حیثیت سے آتی جاتی تھی۔ میں نے جب اسلام کو صحیح سے پرکھنا شروع کیا تو اسلامک سینٹر کے ہیڈ ناصر صاحب نے ہم دونوں کا نکاح پڑھانے کا سوچا۔ ماورا ایک اچھی لڑکی تھی، سب سے بڑھ کر میرے استاد کی بیٹی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہاں کر دی، یوں ہمارا نکاح ہو گیا۔ کچھ ماہ ہم دونوں وہاں رہے۔ نیو یارک میں ہی ماورا کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی تو اس حالات زندگی کے بارے میں بھی آگاہی ہوتی چلی گئی۔ ماورا پاکستان آنا چاہتی تھی، میں بھی یہی چاہتا تھا، لہٰذا پہلی کوشش ہم نے یہاں کی اور وہاں سے ڈپورٹ ہو کر ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے اور ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں آ رہے ہیں۔ یہ کہانی اس کے ذہن میں فوراً ہی کھڑی تھی۔ شاہ زیب اندر ہی اندر خوش ہوا کہ اس نے ہر بات کیسے پس پردہ رکھ دی ہے۔ ان دونوں کا راز تھا، اس نے اس راز کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر دیا تھا۔ ریحان محمود کو سن کر تھوڑی تسلی ہوئی کہ اس کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ ارسلان کو بھی اطمینان ہوا۔ ادھر تینوں لڑکیاں کمرے میں پہنچتے ہی کئی سالوں کی جمع شدہ کہانیاں ایک دوسرے سے کرنے لگیں۔ وہ تینوں بہت خوش تھی۔ ردا کی امی نے ملازموں کے ساتھ مل کر کھانا تیار کیا تھا۔ آج بہت سالوں بعد وہ سب اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ریحان محمود کے دل میں خوشی کے پھوار پھوٹ رہے تھے۔ جس طرح کی مکمل فیملی کا انہوں نے خواب بنا تھا وہ آج پورا ہوا تھا، مگر ایک کمی تھی اور وہ زری تھی، اور اب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں لڑکوں نے مل کر برتن سمیٹے۔ مسجد میں ظہر کی اذان ہو گئی تھی۔ 5 مرد اکٹھے نماز کے لیے نکل پڑے تھے۔ سب لڑکیوں نے مل کر نماز ادا کی۔ ماورا کمرے میں آرام کرنے سے چلی گئی۔ ردا اور مناہل شام کی تقریب کی تیاری کرنے لگیں۔ شام کی خوبصورت تقریب لان میں منعقد ہوئی۔ ردا اور مناہل دونوں کی منگنی کی ڈریسز، میک اپ، جیولری، ہر شے سیم تھی، یہاں تک کہ ان کو پہنانے والی انگوٹھیاں بھی۔ شاپنگ انہوں نے مل کر پلان کی تھی۔ وہ دونوں ہی اس وقت بلا کی حسین لگ رہی تھیں، مگر مناہل غضب ڈھا رہی تھی۔ دونوں دوستیں تیار ہو کر آ چکی تھی۔ سرمئی رنگ کے نفیس کامدار فراک دونوں نے پہن رکھے تھے۔ لان میں بنایا گیا اسٹیج بھی بہت سمپل تھا۔ اتنے مہمان نہ بلائے گئے تھے سوائے چند گنے چنے رشتہ داروں کے۔ انگوٹھی پہنانے کے لیے جن مہمانوں نے آنا تھا پوری محفل ہی ان کی منتظر تھی، اور مناہل تو شدت سے مضطرب تھی۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ آ چکا تھا
جس کے جسم میں مناہل کی جان تھی۔ ہاں وہ خاور تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد 2 ماہ بعد وہ ٹھیک ہو کر اپنی ماں کے ساتھ مناہل کے گھر رشتہ لے کر آیا تھا۔ رشتہ اچھا تھا۔ ردا اور اس کی امی بابا نے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ریحان محمود انہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کی پسند ہے، اس کے باوجود خاور سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ رشتہ جلدی طے ہوا۔ اس کے بعد اس نے مقابلے کے امتحان کی تیاری شروع کر دی تھی اور وہ پاس ہو کر CSS افسر بننے ٹریننگ پہ چلا گیا تھا۔ اس کے بعد نے باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجا جو ریحان محمود نے بخوشی قبول کر لیا، مگر منگنی کی تقریب نہ ہو پائی تھی، اس لیے ردا اور ارسلان کا رشتہ اور منگنی کی بات چلی تو ساتھ ہی ان کا بھی فنکشن کر لینے کی بابت بن گئی۔ یوں دونوں دلہنیں منگنی کے لباس زیبتن کیے اپنے دلہوں کے ساتھ انگوٹھی پہننے کو مستعد تھی۔ انکل زین اور ان کی فیملی ایمرجنسی میں ایک بار پھر پاکستان ہی آ پہنچے تھے کیونکہ خاور کی منگنی اور شادی میں انہیں شرکت کرنی تھی۔ آج مریم نے سیاہ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اپنے آپ کو خاصا خوش ظاہر کر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر دل میں درد کی ٹیسیں بھی سہلا رہی تھی۔ یہ درد اتنا نہ تھا جتنا خاور سے اس کی زندگی چھین کر اسے ملتا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی، لیکن مناہل نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی کہ اپنے ساتھ ہونے والے کسی معاملے میں خاور کا ذکر نہ کیا۔ محبت ہر حد تک لے جاتی ہے۔ ہر انسان کا محبت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، شاید مریم کا یہی طریقہ تھا، اس لیے اب جو بیت گیا تھا وہ خاور کے سامنے کہہ کر مریم کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اس کی خاور سے محبت تھی، وہ اس کی محبت کی قدر کرتی تھی، اس لیے معاف کر کے اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال کے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کر چکی تھی، جس کے لیے مریم ہمیشہ اس کی مشکور تھی۔ ماورا نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر سلیقے سے دوپٹہ کیے جمال کے ساتھ سٹیج پر ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ کرنے والوں نے بہت باتیں کی، کہنے والوں نے بہت کچھ کہا تھا، مگر وہ بہت سے کچے پکے راستوں سے گزر کر یہاں تک آ پہنچی تھی تو زندگی سے مطمئن تھی اور ہر ایک سے مسکرا کر ملتی رہی تھی، بلکہ مسکراہٹ جیسے اس کے چہرے سے چپک ہی گئی تھی، ایک خالص مسکراہٹ اس نے بہت کچھ کھو دینے کے بعد حاصل کر لی تھی۔ دونوں دلہے اس وقت بلیک پینٹ کوٹ میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ تقریب شروع ہو چکی تھی، دونوں نے ایک ساتھ انگوٹھیاں پہنانی تھی۔ لان میں چند مہمانوں کی تالیوں کی گونج نے سما باندھ دیا تھا، پھر مناہل اور ردا نے ان دونوں کو انگوٹھی پہنائی تھی۔ تالیاں پھر سے گونج رہی تھیں، ہلکے پھلکے میوزک اور ہلکے گلے کے بعد کھانا کھایا گیا تھا اور یوں دکھوں بھری اس دوپہر کے بعد ایک خوبصورت شام کا اختتام ہوا تھا۔ سچ ہے ہر اندھیرے کے بعد ایک سویرا ہے۔ ضبط غم چاہے کتنا بھی گہرا ہو، ہر غم کا کوئی نہ کوئی مرہم ہوتا ہے۔ محبت میں ضبط کے لیے محبت ہی مرہم ہے۔ 4 سال بعد وہ اپنے پوتے اور نواسی کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ عید کا دن تھا، قبرستان میں لوگوں کی آمد و رفت و اترے سے جاری تھی۔ وہ اپنے پوتے اور نواسی کو انگلی سے تھامے ایک قبر کے سرہانے جا کر رکا۔ بابا جانی یہ کس کی قبر ہے؟ 3 سالہ کوی نے اپنے دادا سے پوچھا تھا۔ چلو دعا کرو پھر بتاتا ہوں۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دونوں بچوں نے باری باری ہاتھ اوپر کر دیے۔ اپنے بابا جانی کی طرح دعا ختم ہونے جانے کے بعد انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اب بتائیں نا نانا جان، کس کی قبر ہے؟ اس پر تو کوئی نام بھی نہیں ہے، اب کی بار مشل نے پوچھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر باری باری دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا، ان کو انگلیوں سے تھاما اور چل پڑے۔ بچے ابھی بھی جواب کے منتظر تھے۔ کچھ دور جا کر ریحان محمود نے گردن موڑی، اس قبر کو دیکھا اور بولے، بیٹا کچھ لوگ زندگی میں نامور ہونے کے چکر میں موت بھی بے نام مر جاتے ہیں، یہ ایک ایسی ہی بدبخت عورت کی قبر ہے جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے نم آنکھوں سے آنسو چنے۔ دونوں بچوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ دونوں اپنے بابا جانی کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ کہیں بے نام زرتاشا بیگم کی روح تڑپی تھی۔ یہیں یہ ناول ضبط غم اختتام پذیر ہوا، جو کہ بہت خوبصورت ناول تھا اور اس نے ہمیں سکھایا کہ زندگی میں غموں کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی موجود ہوتی ہیں اور ہر غم کے بعد خوشی ضرور ملتی ہے، اس لیے زندگی کا کچھ پتہ نہیں، سب مل جل کر خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ مزید اس طرح کے ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔